معذور افراد کو کیا کسی جرم کی سزا کی وجہ سے دنیا میں بھیجا یا صرف امتحان کے لیے؟ معذور سے مراد اگر آپ جسمانی معذوری لے رہے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اصل جو معذوری ہے وہ تو عقیدے کی معذوری ہے نا جی، جس کے ساتھ ہمیشہ کا عذاب جڑا ہوا ہے. وہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، بلکہ وہی تکلیف دہ چیز ہے. دنیا میں تو انسان کے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ عارضی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو موت آنی ہے وہ تکلیف تو ختم ہو جانی ہے. لیکن جو آخرت کی ہمیشہ کی تکلیف ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نے دنیا میں کیا عقائد اور نظریات اختیار کیے. تو یہ کوئی اسلام میں عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی مکافات عمل والا معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو مل گئی، یا کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمزوری اٹیچ کر دی ہے، کسی کو نابینا بنایا ہے، کسی کو بہرا بنایا ہے، کسی کو لنگڑا بنا دیا، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. یہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں اٹیچ کی ہیں، چونکہ دنیا کو اللہ نے امتحان کے ساتھ جوڑا ہے، تو بعض کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، بعض سے نعمتیں چھین کے آزماتا ہے. اور یہ جو نعمتیں آپ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو وہ نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک وہ نعمتیں بھی ہیں جو بڑے بڑے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ نعمتیں نہیں عطا کی ہوئی ہوتی. کتنے امیر لوگ ہیں جن کو اولاد کی نعمت نہیں اللہ نے دی ہے، یا اولاد دی ہے تو نافرمان نکل آئی ہے. اپنے ہوٹل چل رہے ہیں لیکن خود معدے کا السر ہو گیا ہے اور خود وہ پھیکی خوراک کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا والا معاملہ، آزمائش والا رکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو یہ بیان کیا گیا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے مکافات عمل کے نام سے، اس کو آپ دیکھیں، آلموسٹ 50 منٹ کی ہے. اس طرح کے سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد نہیں اٹھا سکتی، اولاد کے گناہوں کی سزا ماں باپ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، اگر کوئی گائیڈ کرتا ہے کسی کو برائی کی طرف یا اچائی کی طرف، خواہ وہ ماں باپ ہوں، استاد ہوں، دوست ہوں، وہ ضرور وبال اٹھائیں گے. لیکن وہ وبال بھی جو اٹھائیں گے وہ ان ایڈیشن ٹو وبال ہوگا. اپنے وبال میں کسی کی کمی نہیں آئے گی. اگر کسی نے برائی کے راستے پہ کسی کو چلایا تو چلنے والے کو تو اپنا عذاب ہونا ہی ہونا ہے، جو چلانے والا ہے اسے ڈبل ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے گناہوں کا وبال اٹھا لے گا. تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. باقی جو آزمائشیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر بھی رکھا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، تکلیف یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دنیا میں کسی تکلیف میں، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں چھین لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ اس کے جڑی ہوئی ہیں. کئی صحابہ بھی ہیں آخری وقت میں وہ نابینا ہو گئے، دنیا میں اسی حالت سے چلے گئے، کوئی ان کو سزا تو نہیں ملی ان کے گناہوں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ رکھا.